اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے. سورہ تحریم میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیں، اور یعنی اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ توبہ کریں اللہ کے بارگاہ میں اس طرح کی کہ پھر اس کے بعد ان گناہوں کی طرف وہ رخ نہ کریں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ توبہ ان کے حق میں کفارہ بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد حضور کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر شدت اختیار کریں. پھر اس کے بعد 4 خواتین کی مثال بیان فرمائی، جن میں سے 2 کافرہ تھیں، اور ان میں سے ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی تھی، اور ان کا ٹھکانہ، دونوں خواتین کا ٹھکانہ جہنم بتایا. اس کے بعد 2 نیک اور پارسا خواتین کی مثال بیان فرمائی گئی، جن میں سے ایک فرعون کی بیوی تھی جو صاحب ایمان تھی، اور ایک حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں. تو ان کی پاکیزگی اور پارسائی پر یعنی صورت کا اختتام فرمایا، اور حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ انتہائی پاک باز اور پارسا تھی. سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کے احکامات ہیں، اور نماز جمعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ارشاد ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان کی آواز جب تم سن لو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ. فسعوا الی ذکر اللہ، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس سے جمعے کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا مسلمان کے لیے کتنی بدبختی کی بات ہے. پھر فرمایا کہ جب نماز مکمل کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی جمعے کی نماز کے بعد اپنے کاروبار دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور دیگر امور دنیاوی جو ہیں ان کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے، مگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، اور یعنی جو بھی آپ کو پسند ہو، اس کے لیے کوئی خاص قید نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو اور بکثرت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا تھا، تو یعنی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں اناج آیا ہے، اس وقت لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں موجود تھے. تو جو حضرات مسجد میں موجود تھے ان میں سے اچھی خاصی تعداد نکل گئی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 12 افراد تھے جو حضور کے اقتداء میں مسجد شریف میں رہ گئے. تو ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ مناسب نہیں ہے، رزق تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اور رزق کی فراہمی تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. حضور کی اقتداء کو فضیلت ہے، حضور کی اقتداء میں جو نماز ادا کی جا رہی ہے فضیلت اس کی ہے. پھر فرمایا کہ لہو کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک جو تجارت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی نماز چھوڑ کر کے جو تجارت ہو وہ بہتر نہیں ہے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ، کہ اللہ کے نزدیک لہو کے مقابلے میں ایک بہترین چیز موجود ہے، اور ایک یعنی ایسی تجارت کے مقابلے ایک بہترین چیز موجود ہے. اور واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ تنبیہ ہے اصل میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ ہر حال میں دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. اور حضور کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز وہ ہر اعتبار سے اور ہر تجارت سے اور ہر اس شے سے جو اس کی عوض میں مل رہی ہو، یعنی بہر صورت بہتر ہے. رہی رزق کی بات تو اللہ بہترین رزق کی فراہمی کا ذمہ لیتا ہے، اللہ بہترین رزق کی فراہمی کا ذمہ دار ہے، اور جتنے رزق دینے والے ہیں ان کے مقابلے میں، بلکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس بہترین رزق اور بہترین اجر موجود ہے. لیکن تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ جو تجارت ہے اسے دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ ہم جو ہیں
وہ اب یہاں چلے جائیں نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اگر جمعہ کی نماز گئی تو یہ نماز نہیں ملے گی، یعنی اس جمعے کی نماز نہیں ملے گی۔ تجارت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال تجارت تو پھر ہاتھ آ جائے گا، غلے کا کیا ہے وہ پھر ہاتھ آ جائے گا، لیکن زندگی بڑی چیز ہے اور اللہ کی جو عبادت ہے وہ بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز بہترین ہے۔ تو مسلمانوں کو یعنی اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حضور کا ساتھ ہر حال میں افضل ہے، اگر ان کا ساتھ ہے تو پھر دین و دنیا سب مل جائے گی، اور اگر ان سے گئے تو پھر پتہ نہیں کہ کہاں گئے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔